حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے چپکے تبلیغ شروع کی تھی، لیکن چونکہ ہر آدمی کے سامنے جو آپ کے پاس آتا اللہ کا حکم بیان فرماتے، ایک خدا کو سب کا پیدا کرنے والا بتاتے، لوگ سنتے لیکن جواب نہ دے پاتے، البتہ اپنے گھروں اور مجلسوں میں جا جا کر اس نئے دین کا ذکر کرتے اور مذاق اڑاتے۔ اس طرح اسلام کا ذکر گھر گھر چھڑ گیا۔ لوگ سن سن کر حیران بھی ہو رہے تھے اور غصے سے دانت بھی پیستے، لیکن یہ پتہ نہ چلتا کہ کون کون مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے چپ رہ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع نہ کی تھی، اس لیے کسی کو ان پر سختی کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر تمام قبیلوں پر تھا، اس لیے اسلام اپنانے کے بعد آپ نے اپنے ہر ملاقاتی سے اسلام کی بات کہنی شروع کر دی۔ لوگ سنتے، اکثر قبول کرتے اور اسلام اپنا لیتے۔ چنانچہ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عباس ایمان لائے۔ ان ہستیوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مالدار تھے کہ اسی وجہ سے لوگ انہیں غنی کہا کرتے تھے۔ اب ان سب لوگوں نے مل کر تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن یہ تبلیغ ابھی تک رازداری کے ساتھ ہو رہی تھی۔ پھر بھی ان تمام کوششوں کے نتیجے میں دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو طلحہ، عبد الاشد بن ہلال، حضرت عثمان بن مجعون، حضرت قدامہ بن مجعون، حضرت سعید بن زید، حضرت فاطمہ، حضرت سعید بن زید کی بیوی وغیرہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ابھی تک سب لوگ مکہ کے سرداروں سے ڈرتے تھے، اس لیے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ نماز چھپ کر پڑھتے تھے، یا تو اپنے گھروں کے کمروں میں گھس کر نماز ادا کرتے تھے، یا پہاڑوں کے داروں اور غاروں میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ چونکہ ہر آدمی اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتا تھا، اس لیے مسلمانوں کو بھی معلوم تھا کہ کون کون سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی حضرت عبداللہ بن مجعون، حضرت عثمان بن یاسر، حضرت خبیر بھی مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ ابھی تک مسلمان ہوئے وہ اپنے اخلاق میں سب سے نمایاں تھے، لیکن مالدار بالکل نہ تھے، بلکہ اکثر تو غلام اور لونڈیاں تھیں۔ اس وقت کے مسلمان نمازیں بھی چھپ چھپ کر پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پہاڑی داروں میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت علی کو بھی ساتھ لے جاتے تھے اور اپنے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ایک درے میں پہنچے۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا، دونوں نماز پڑھنے لگے۔ اتفاق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ادھر سے آ نکلے۔ ابو طالب کے ساتھ حضرت جعفر، حضرت علی کے بھائی بھی تھے، دونوں قریب کھڑے تھے۔ حیرت بھری نظروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ابو طالب نے حضرت جعفر سے کہا، حبل کی قسم، جس طریقے پر محمد نماز پڑھ رہے ہیں بڑا ہی دل لبھانے والا طریقہ ہے۔ جعفر تو بھی اپنے چچیرے بھائی کے بازو میں کھڑا ہو جا۔ فوراً حضرت جعفر دوسری طرف کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھتے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت جعفر نے بھی اسلام اپنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تجھے جنت میں 2 بازو دے جس سے تو فردوس میں اڑ سکے۔ اسی دن سے آپ کا نام جعفر تیار ہو گیا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے ابو طالب کو کھڑے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سلام کیا۔ ابو طالب نے پوچھا، بیٹے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چچا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ابو طالب نے حیران ہو کر پوچھا، نماز پڑھ رہے تھے؟
تمہارے سامنے تو کوئی خدا بت تھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں بتوں کو سامنے رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ پھر کس کی نماز پڑھ رہے تھے؟ ابو طالب نے پوچھا۔ اس خدا کی جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نماز کا یہ طریقہ تم نے کس سے سیکھا؟ ابو طالب نے پوچھا، چچا جبرائیل فرشتے سے۔ آپ کو بحیرہ راہب کا واقعہ یاد ہے؟ ہاں یاد ہے۔ مجھ پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ نے مجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ تم پر اللہ کا کیا پیغام نازل ہوا؟ آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ابو طالب سن رہے تھے، ان کے دل پر ان آیتوں کا اثر ہو رہا تھا، بدن کانپنے لگا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا، یہ کون سا مذہب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے، انہی کا دیا ہوا یہ نام اسلام ہے، اور اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ ابو طالب بولے، بیٹے یہ تو بڑا اچھا مذہب ہے، اللہ کی عبادت کا یہ اچھا طریقہ ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے خاندان میں نبی پیدا ہوا۔ پیارے بیٹے، تمہارے دادا کی پیشن گوئی پوری ہوئی، کیا تم جانتے ہو وہ پیشن گوئی کیا تھی؟ نہیں چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ میں بتاتا ہوں۔ ابو طالب بولے، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے دادا نے تمہارا نام محمد رکھا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام نیا اور نرالا کیوں رکھا ہے؟ تو آپ نے کہا، اس لیے کہ میرا پوتا دنیا میں سورج بن کر چمکے گا۔ بیٹے، آج جب کہ تم پر وحی آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ نے تمہیں اپنا رسول بنا لیا ہے، تو یقیناً تم حجاز کے نہیں، عرب کے نہیں، پوری دنیا کے سورج بن کر چمکو گے۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے، سرپرست تھے، بزرگ تھے۔ آپ کو ان کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی باتیں سنی تو کہنے کی ہمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ ابو طالب بولے، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور تیرے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں، اندیکھے خدا کو پوجوں، پر باپ دادا کے مذہب کو چھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب لوگ کہیں گے کہ اپنے بھتیجے کا دھرم اپنا لیا تو کیا جواب دوں گا؟ شرم وغیرہ سے کٹ کٹ کر مر جاؤں گا۔ ہاں، میں تمہاری مدد کرتے رہنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے جیتے جی تمہیں کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، میری تلوار اس کے سر پر چمک جائے گی۔ ہاں، علی اور جعفر کو میں نے اجازت دی، یہ دونوں تمہارے مذہب میں رہیں گے۔ ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بیٹا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا، جو مذہب تم نے اپنایا ہے زندگی بھر اس کا ساتھ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا شکریہ ادا کیا۔ ابو طالب گھر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی اور جعفر کو لے کر اپنے مکان پر آ گئے۔ ابو طالب کی اس حمایت کے وعدے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور اونچی آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی تمام قبیلوں کے سردار، رئیس، امیر، غریب جمع ہو گئے۔ عرب میں طریقہ تھا کہ جب کسی کو کچھ کہنا ہوتا تو کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر لوگوں کو بلاتا، جب سب آ جاتے تو جو کچھ کہنا ہوتا کہہ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر مکہ والوں کو بلایا۔ جب قریب قریب سب لوگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگو تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ ہر طرف سے آوازیں آئیں، آپ امین ہیں، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، آپ صادق ہیں، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو دشمن کا حملہ ہونے والا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا جانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک سچا جانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ بات کا سچا پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا سنو، عذاب الہی نزدیک آ گیا ہے، تم خدا پر ایمان لاؤ، بتوں کی پوجا چھوڑ دو تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی پورے مجمع میں شور مچ گیا۔ اپنے معبودوں کے خلاف سنتے ہی کفار جھنجلا اٹھے، بگڑ گئے۔ ابو لہب ہنس پڑا، اس نے کہا، تجھ پر ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، کیا تم نے اس لیے جمع کیا ہے؟ لوگ اتنے بگڑ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حملہ کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ ہمت پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم خاندان سے تھے، جو قریش کا سب سے محترم قبیلہ مانا جاتا تھا، اور اس کے کسی آدمی پر حملہ کرنا آسان نہ تھا، اس لیے سب تیس و تاؤ کھا کر رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر تشریف لے جا کر مکہ کے تمام قبیلوں کو بلا کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کا عذاب قریب آنے لگا ہے، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اس پر جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، جو پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے، جو آگ میں اور سمندر میں رہنے والے جانوروں کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ان بتوں کو جن کو نادانی سے تم اور تمہارے باپ دادا پوجتے ہیں۔ یہ بت نہ خدا ہیں، نہ خدا کے دربار میں ان کی پہنچ ہے۔ انہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جنہیں تم خود بناؤ وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ باتیں کب کہیں؟ اس وقت جب کہ تمام مکہ اور سارا عرب کا کونا کونا بت پرستی کی لعنت میں گرفتار تھا۔ صدیوں سے لوگ بتوں کو خدا مان کر پرستش کر رہے تھے، کبھی کسی نے بت پرستی کے خلاف آواز نہ اٹھائی تھی، اس لیے کوئی بھی آدمی بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ بت پرستی کے خلاف بولنے والے کی زندگی بھی خطرے میں تھی، مگر آپ نے کسی قسم کے خطرے کی پرواہ نہ کی، اس لیے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ تھا۔ اسی بھروسے نے آپ کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ یہ حوصلہ وہ تھا جب آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اگرچہ آپ اس وقت کامیاب نہ ہوئے، لیکن آپ کو پیغام پہنچانے کی خوشی بھی تھی۔ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی تھی، اس لیے آپ اور آپ کے ساتھی سبھی اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے۔ ایک دن آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو اور تمام قریبی رشتہ داروں کو بلا لاؤ۔ حضرت علی نے دعوت کا سامان کیا اور تمام رشتہ داروں کو بلا لائے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں لوگ آنا شروع ہو گئے۔ عباس، حمزہ، ابو لہب، ابو جہل، ابو طالب، ولید اور بہت سے لوگ آئے۔ سب کے سامنے کھانا چنا گیا، سب نے اطمینان سے کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، میرے بزرگوں، جو کچھ میں کہوں اسے ٹھنڈے دل سے سنو اور اس پر غور کرو۔ یہ خیال نہ کرو کہ میری یہ باتیں تمہارے مذہب کے خلاف پڑ رہی ہیں یا نہیں۔ دیکھو، تم بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کو انسان نے بنایا ہے۔ کیا انسان کی بنائی ہوئی چیز بھی انسان کا خدا ہو سکتی ہے؟ پھر بت بھی بہت ہیں۔ اگر دنیا میں اتنے خدا ہو جائیں تو دنیا کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ پتھر کے بت خدا کے دربار میں سفارش کریں گے۔ نہ یہ بت بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، سفارش آخر کیسے کریں گے؟ میرا خیال ہے ایک اللہ ہی ہم سب کا معبود ہے، وہی آسمانوں
اور زمین کا رب ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ لوگو، تم بہت دنوں تک گمراہی کے گڑھے میں پڑے رہے، بہت سو چکے، اب اٹھو، گمراہی سے نکلو اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ تمام لوگ پورے دھیان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے۔ ابو لہب پیچ و تاؤ کھا رہا تھا کہ کہیں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر اسلام کی گود میں نہ چلے جائیں، اس لیے اس نے ٹوکا ٹاکی شروع کر دی۔ وہ لوگوں کے دھیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے موڑنا چاہتا تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لوگوں کی توجہ ہٹ گئی۔ پھر ابو لہب اٹھ کر کھڑا ہوا، لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور ایک ایک دو دو کر کے جانے لگے۔ سب سے آخر میں ابو لہب گیا۔ اگرچہ اس دعوت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہ کیا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر دعوت کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پھر سب لوگ جمع ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تقریر فرمائی۔ اس بار ابو لہب کو گڑبڑ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، خاموش سنتا رہا۔ دوسرے لوگ بھی خاموشی سے سنتے رہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے میرے اس نیک کام میں میرا مددگار؟ سب چپ رہے، کوئی بھی نہ بولا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا، اپنی زندگی کی آخری سانس تک ساتھ دوں گا۔ ابو لہب حضرت علی کی باتیں سن کر ہنس پڑا۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی تمہارا ساتھ دے گا، اب تجھے کس بات کا ڈر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم مذاق اڑاتے ہو تو ٹھیک ہے، کچھ دن اور اڑا لو، پھر خود ہی رو گے، پچھتاؤ گے۔ آپ نے جوش میں آ کر کہا، سنو اور کان کھول کر سنو، ایک نہ ایک دن پورا عرب بتوں کی پوجا چھوڑ کر رہے گا اور اسلام کا سورج چمک اٹھے گا۔ ابو لہب ہنستا ہوا اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام لوگ اٹھے اور چلے گئے۔ آج کی دعوت کا بھی کوئی مفید نتیجہ نہ نکلا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بنا لیا کہ جب نماز کا وقت ہوتا، خانہ کعبہ میں جاتے اور نماز پڑھنے کے بعد بت پرستی کے خلاف زور شور سے واعظ فرماتے۔ اس سے کافروں میں غصہ پھیل گیا، ہر بت پرست آپ کا جانی دشمن ہو گیا۔ تمام قبیلوں نے مل کر ایک مجلس شورا بلائی اور یہ تجویز پاس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے لوگوں کو جو مسلمان ہو چکے جتنے بھی تکلیفیں دی جا سکیں دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سختیوں کی شروعات ہوئی۔ شروع میں بدماش گوکھرو کانٹے دار جھاڑ لاتے اور رات کو اس راستے پر بچھا دیتے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والے ہوتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوکھرو تکلیف دیتے تھے، کانٹے دار جھاڑ دامن مبارک سے الجھ جاتے، پر آپ صبر کرتے اور گوکھرو اٹھا کر کانٹے سمیت پھینک دیتے اور کبھی کسی سے شکایت نہ کرتے۔ عربوں کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان روز کی سختیوں سے تنگ آ کر بت پرستی کے خلاف جد و جہد بند کر دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بند کر سکتے تھے؟ اللہ کا حکم نازل ہو چکا تھا، اعلانیہ تبلیغ کرو۔ آپ برابر تبلیغ کرتے رہے۔ شریر شیطانوں کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ اب انہوں نے نہایت گھنونے طریقے اختیار کیے۔ رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سے متعلق لوگ سوتے ہوتے تو گندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، کھانا پکانے کے برتنوں پر، پانی پینے کی چھاگلوں پر پھینک آتے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی۔ ہر دن خود برتنوں کو صاف کرتے، کپڑے دھوتے، نہاتے،
لیکن زبان سے کچھ نہ کہتے۔ جب عرصہ اسی طرح گزر گیا تو ایک دن اتنا کہا کہ اے بنو عبد مناف، یہ اچھا پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہو، بھلا اس بات کا ان پر کیا اثر ہوتا؟ وہ برابر گندگی پھینکتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران کرتے رہے۔ اب سریر اور بدماش اور گنڈے کچھ اور زیادہ گستاخ ہو گئے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے، شاعر، مجنوں، عراف، کاہن وغیرہ وغیرہ کا خطاب دیتے۔ نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے، جس مجمع میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے، سریر لوگ وہیں پہنچ کر آوازیں کسنا شروع کر دیتے اور کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سننے دیتے، مگر حضور تھے کہ ان کی کسی بات پر کان نہ دھرتے، برابر ہر ایک مجمع میں وعظ اور نصیحت فرماتے رہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اتنا ایٹھا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، آنکھیں ابل آئیں اور مبارک چہرہ لال ہو گیا۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے آ نکلے۔ آپ عقبہ پر جھپٹے اور اسے دھکیل کر ایک طرف کر دیا۔ اس بیچ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں کہا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ سنتے ہی تمام قریش کے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر جھپٹ پڑے اور انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ قریش کے لوگ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ اتنے میں کچھ نیک دل لوگ آ نکلے اور انہوں نے کہہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جان بچائی۔ اسی طرح ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ حضرت حارث بن اعلیٰ قریب ہی تھے، وہ آ گئے اور انہوں نے شریر شیطانوں کو باز رکھنا چاہا تو ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اسی جگہ شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا بڑا افسوس ہوا۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی تھی۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، کوئی یار و مددگار نہ تھا، تمام مکہ والے اس بات کو خوب جانتے تھے، اس لیے شیطانوں کی گستاخیاں دن بدن بڑھتی جاتی تھی۔ ایک دن آپ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل بھی موجود تھا۔ ابو جہل نے کہا، باہر ابھی اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجھڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی اسے اٹھا کر لاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دو۔ عقبہ نے کہا، میں لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ گیا اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر اوجھڑی اٹھا لایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی۔ دشمن اپنی اس شیطانی حرکت پر کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اس مجمع میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے، دل میں دشمنوں کی اس حرکت پر کڑھ رہے تھے، لیکن کچھ کہنے یا اوجھڑی اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی تھی، چپ چاپ کھڑے رہے۔ اتفاق سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں، ادھر آ نکلیں۔ آپ ابھی بہت چھوٹی تھیں، اپنے ابا کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھی ہوئیں۔ انہوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اوجھڑی کو سرکایا اور کھڑے ہو کر تمام دشمنوں کو بھلا برا کہا۔ کسی کو ان سے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت فاطمہ کی پیشانی چوم کر کہا، بیٹی کیوں انہیں برا کہہ رہی ہو؟ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، اگر یہ پہچان لیتے تو ایسی ہنسی اڑانے کی باتیں نہ کرتے۔ تم ان کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ دعا کرو کہ اللہ انہیں دیکھنے اور سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلے آئے۔ مصیبتیں یہی نہیں ختم ہو گئیں بلکہ دن بدن بڑھتی ہی گئیں۔ دھیرے دھیرے کافروں کو بھی معلوم ہو گیا کہ کون کون سے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک بڑی مجلس سورہ بٹھانے کا ارادہ کر لیا اور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سننے کے لیے ہمارے چینل پیجز آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔